پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ مر جائیں گے آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا، روئے گا، آپ کی تعریف کرے گا، مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلائے گا، جنازے کی نماز پڑھوائے گا، آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ میرے ساتھیوں، وہ مال جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا۔ بھئی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا۔ انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، قبر میں اکیلا جا رہا ہے۔ قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئی، کوئی کام نہ آیا۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان 3 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، عبدالغفار صاحب آپ بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں، آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، نام نوٹ کر لو۔ میرے نوجوانوں، اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا، یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی، جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، فتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے، اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے،
اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے. اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے, ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے, کیا بات؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم ھذا القبر, اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. قبر نے ان کو دبوچ لیا, قبر نے ان کو پکڑ لیا, اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا. ان للقبر زقتن, اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے, قبر سب کو پکڑتی ہے. لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ, اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے, مگر وہ بھی نہیں بچے. اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی, قبر سب کو پکڑے گی. قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے. مجھے بھی دبوچے گی, آپ کو بھی دبوچے گی. مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں, دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو. کبھی قبر سے, قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کر لو. آج حالات یہ ہو چکے ہیں, مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں, اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال, ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے. ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا, ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے, وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے, کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے, اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائیں. میرے نوجوانوں اپنے آپ کو کاہل مت بناؤ, اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو محنت پر لگاؤ. اسی ملک میں رتن ٹاٹا کا بھی انتقال ہوا. بہت چھوٹی سی شروعات کی تھی رتن ٹاٹا نے, اور آج ان کی کمپنی کا ایک برانڈ بن گیا. سڑک پر ماروتی کی گاڑی بھی آتی ہے, ہونڈا کی گاڑی بھی آتی ہے, اور ٹاٹا کی گاڑی بھی آتی ہے. کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹاٹا کی گاڑی جب آتی ہے لوگ کہتے بھائی صاحب ٹاٹا کی کمپنی, ٹاٹا کی گاڑی مضبوطی میں بے مثال ہوتی. میں ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ ماروتی کی گاڑی نہیں خریدتے, 4 ویلر ماروتی کی بالکل نہیں خریدتے. آندھرا وغیرہ میں نے دیکھا. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا کبھی گاڑی لینا ٹاٹا کی لینا. کیوں؟ بولے فیملی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے اگر ہمیشہ ٹاٹا کی گاڑی لینا, کیونکہ ٹاٹا کی گاڑی بہت مضبوط ہوتی ہے, بہت پریچھڑ ہوتا ہے, بہت جانچ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی رتن ٹاٹا نے, آج پورے بھارت کا ایک بڑا برانڈ بن گیا. ہم اور آپ بھی برانڈ بنا سکتے ہیں میرے ساتھی. ہمارا بھی کوئی نوجوان اگر محنت اور ہمت سے کام لے کل اس کی کمپنی کا بھی ایک برانڈ بن سکتا ہے. اور اس دیش میں ہم نے دیکھا مکیش امبانی آج جن کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں, ان کے بیٹے اننت امبانی کی شادی ہوتی ہے تو میڈیا میں پورا ایک واویلا مچ جاتا ہے, صاحب اتنی بڑی شادی ہو رہی ہے. مکیش امبانی کا باپ دھیرو بھائی امبانی
دبئی میں لانڈری کا کام کرتے تھے. لانڈری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں آپ کا کپڑا اگر دھلنے کے لائق ہوتا ہے تو ہوٹل والے آپ سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں، کچھ چارج آپ کو دینا پڑتا ہے اور وہ کپڑا دھلا جاتا ہے. اس کپڑے کی دھلائی کا کام کرتے تھے کون؟ مکیش امبانی کے جو باپ تھے جن کا نام تھا دھیرو بھائی امبانی. اور ان کے باپ نے پھر ریلائنس کی کمپنی کھولی تھی اور ان کے باپ نے یہ سپنا دیکھا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں موبائل اتنا سستا ہو جائے کہ پوسٹ کارڈ سے بھی سستا. اس زمانے میں جب انہوں نے دھیرو بھائی امبانی نے یہ بات کہی تھی، موبائل بہت کم تھا انڈیا میں اور موبائل پر جب کوئی کال کرتا تھا تو کال کرنے کا بھی پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا اور کال ریسیو کرنے کا بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا. اور اس زمانے میں پوسٹ کارڈ آتا تھا 4 آنے کا، 25 پیسے کا. تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کا یہ سپنا بھی پورا ہوگا، لیکن آج ہو گیا. آج تو آپ ریچارج کرا لیتے ہیں اور انلمیٹڈ کال کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ. بہت راستے ہیں. یہ سود کا دھندا نہ کرو، یہ پیاز کا دھندا نہ کرو، یہ حرام کے راستے نہ اپناؤ. میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے. شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، اس طریقے کا حال کس کا ہو جائے گا؟ بیاج خور کا ہو جائے گا. اب سن لو، مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مولانا آپ سود پر تھوڑا کھل کر کے بولیے گا. اب کتنا کھل کر کے بولا جائے میرے ساتھ؟ سود پر کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ یہ سود کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے. مان لیجئے میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیاج کا مطلب آپ کو. میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ میں نے آپ کو ادھار دیا، قرض کے طور پہ دیا، اور میں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ مجھے واپس 110 روپیہ دیں گے. کسی کو ادھار دینے کے بعد اس ادھار پر پروفٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہی سود اور بیاج ہے. اگر میں نے آپ کو زمین اپنی دے دی، زمین میں نے آپ کو قرض کے طور پر دی اور اس کے بعد جب واپس میں نے آپ سے زمین لی تو کچھ پیسہ بھی میں نے لے لیا یا کچھ کھیتی باڑی میں بھی میں نے لے لی. اگر اپنے سامان چاہے اپنے قرض کے طور پہ دیا ہو یا پیسہ دیا ہو، اس قرض کے اوپر کوئی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہی سود اور بیاج ہے. بالکل کلیئر سمجھ لو. جیسے ممبئی وغیرہ میں ایک شکل ہے، لوگ مکان کو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی ڈیپوزٹ پر دیتے ہیں. ہیوی فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بنگال ڈیر پٹیا صاحب اپنے قیام گاہ سے نکل چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں ڈائز کی تشریف فرما ہوں گے. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی گھر نہ جائیں، جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بس چند لمحے میں اسٹیج میں تشریف فرما ہوں گے. ممبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے ہیوی ڈیپوزٹ پر دیتے ہیں. مان لیجیے میرے پاس زمین ہے، گھر ہے، اور آپ میرے پاس آئے مولانا صاحب میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں 1 لاکھ روپیہ دے دو. اب 1 لاکھ روپیہ آپ سے میں نے لے لیا اور گھر آپ کو میں نے دے دیا. آپ رہ رہے ہیں میرے گھر میں، جتنے دن تک آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ واپس جانے لگیں گے تو میں وہ ہیوی ڈیپوزٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. یہ بالکل حرام ہے، یہ سود کی ایک شکل ہے. بالکل کلیئر اس کو سمجھ لیجئے. چاہے کھیتی باڑی میں آپ یہ کام کریں، سامان میں آپ یہ کام کریں، زمین میں یہ کام کریں، اگر یہ شکل ہے جس میں قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے ہیں تو یہ بیاج ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے سود بیاج کا لین دین بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سود اور بیاج کا لین دین اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اور حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان للربا 67 بابا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے
دروازے ہیں، ایسرھا این کی ہر رجل امہ، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے شادی کر لے، اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کر لے۔ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے۔ اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو، اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے، آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈبا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے سعد بن ابی وقاص، کیا راز ہے آپ کے اس دعا کے قبول ہونے کا؟ انہوں نے کہا، ما رفعت لقمۃ، میں نے جب بھی کھانے کے لیے کوئی لقمہ اٹھایا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، مجھے اپنی کمائی کا حساب معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنے لقمے کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت سعد کی دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں کیوں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں؟ کیوں آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جان و مال پر آج آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور ہم اتنی دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائیوں کے حرام ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو زمین میں حلال چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ۔ ایمان والوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول؟ ہمارے یہاں حرام کمائی کا ایک طریقہ اور بھی ہے، رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ لی، دوسرے کا کھیت ہڑپ لیا، عدالت تک معاملہ گیا، انہوں نے وکیلوں کو رشوت دے کر کے، پولیس والوں کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں، اپنے فیور میں فیصلہ کرا دیا۔ کان کھول کر کے سن لو، رشوت کے ذریعے کسی کا حق کھانے والا وہ بھی حرام خور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملے کو حاکم کے پاس نہ لے کے جایا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس اپنے معاملے کو نہ لے کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی لوگ مسئلہ لے کر کے آتے تھے، آپ نے فرمایا، انما انا بشر، میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر کے آئیں اور ایک آدمی بہت چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہو، اور میں اس کے حق میں، اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں۔ دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں،
दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? किसका ये 2 घंटा से ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो ले जाए। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाए उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथी कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये ना समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा कयामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे मैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथी। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बाज लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है, जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या न लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है, वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है, फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी हथेलियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है। उस गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो, इसलिए ये हराम है क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको इज
टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला।